حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حمد و ثنا خالق کل مالک ارض و سما وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال ذاتی خاطر، جن قبضہ قدرت اندر پوری کائنات جانے، بے شمار مرتبہ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء علیہ التحیت و الثنا، سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت محبت دا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستان مکرم مختصر وقت کے اندر مختصر حاضری، چونکہ ختم چرید لمحات بالکل قریب ہیں، انشاءاللہ اسن ٹھیک دعوی ختم اور دعا دہت ریزو قرآن مجید فرقان حمید وچو اے مقدسہ تلاوت کی تھی، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچو ایک فرمان مصطفیٰ تو سامنے تلاوت کرنا شرف حاصل ہوئی، دعا ہے اللہ رب العالمین اللہ مرحوم و مغفورت درجات بلند فرماوے، اللہ امری قبر کو تحت نگاہ کشادہ فرماوے، قیامت والے دن نام اعمال اللہ امد سجیحت عطا فرماوے، دلی دعا ہے اللہ بی بی دے توفیلوں توحادہ اور آجز دا خاتمہ بالخیر فرماوے، جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئی شکر کرو، جنہیں کو نصیب نہیں تھئی فکر کرو، ان چپ کر گئے، جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئی کل دی تک کل رہ گئی نا، آج کی بات میں پکڑے نا، جنہیں کو نماز فجر نصیب تھئی شکر کرو، جو اللہ دا کرم تھی گئے، احسان تھی گئے، فضل تھی گئے، اللہ دا انعام تھی گئے، اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر سجدے دا موقع عطا فرمائے، اور جنہیں کو نماز نصیب نہیں تھی نا فکر کرو، جو رب اتنا تناراض تھی گئے نا، اللہ نے اپنی بارگاہ کے اندر آمن کنو روک چھوڑے۔ میں ہر محفل کے اندر شروع کے اندر عرض کرنے رکھنا، ایک الخانی فرض واجب نہیں ہوندی مستحب عملے، کرو تو ثواب نہ کرو تو جرم نہیں، گناہ نہیں، خطا نہیں، اگر کوئی بندہ نماز فجر چھوڑ کے آئے بیٹھے یہ سب کو بندہ جرم کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، دعویٰ کیا کیتے اسا حسینی ہے، دعویٰ ہے نا سارا اسا حسینی ہے، حسینی اگر بڑھنا چاہتے ہو تو آؤ حسین دے کردار کو اپناؤ، اسا فقط زبان نال نہ گھن گیتے، اسا نواب کربلا دے نوکر ہیں، غلام ہیں، احباب توجہ کرا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دا ذکر سن گیتا، اکھیں چوں آنسو آ گئے، واہ واہ تھی گئی، بلے بلے تھی گئی، نہیں اگر مساجد آباد ان تول بلے بلے ہے، اگر مدارس آباد ان تول بلے بلے ہے، صاحب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کیسی خاطر عظیم قربانی پیش کی تھی، اصل تا آخری تا قبلہ ذکر حسین سنا دے، لیکن آؤ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کردار کو دیکھو، امام کی زندگی دا ہر پہلو دیکھو، امام علی مقام کی زندگی دا ہر پہلو بے مثل بے مثال ہوئے، ایک جنگ نہ ہے میدان کربلا کے اندر، ایک مارکہ کربلا ہے، یاد رکھا ہے، یہ لوگ آدھر حسین جنگ دی خاطر گیا ہاں، صاحب میں سیدہ دا ذمہ واری نہ لفظ کرنا چاہنا، اگر ونی ہر جنگ دی خاطر کہیں دی جرات ہے جو حسین ابن علی دا مقابلہ کرے نا، بولو کہیں دی جرات ہے نواب کربلا دا مقابلہ کون کر سکتا ہے، صاحب ایک جنگ نہیں تھی، اگر جنگ دی خاطر ونین ہاں بلا کوئی چھوٹے چھوٹے بالی نال گھنویں دے، مستورات بھی بلا کوئی نال گھنویں دے، باپر بیبیاں بلا کوئی نال گھنویں دے،
اے عزت اسلام دی خاطر گئے ہن عزت قرآن دی خاطر گئے ہن اجڑے قرآن کو تیرے کول ٹائم کہنی قرآن کو چاون دا قرآن کو سینے نال لاون دا قرآن کو پڑھن دا ہی عزت قرآن دی خاطر عظمت قرآن دی خاطر امام عالی مقام نے مدینہ بھی چھوڑے مکہ بھی چھوڑے کربلا کے اندر ڈیرے بھی لین غازی عباس کے بابو بھی قلم کرائے علی اکبر کی لاش بھی چاہیے علی اصغر بھی شہید کرائے اور محمد بھی شہید کرائے قاسم کے ٹکڑے کروائے اپنا سر مبارک سید کی حالت کے اندر جسم کو جدا کرائے سب کچھ کے لیے خاطر عزت قرآن کی خاطر عزت اسلام کی خاطر فقط ہی کو ہی مشن ہاں میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی یہ دعا ہے دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے اگر مسیطہ آباد ہیں اگر تیرے گھر جو سمیت ٹائم قرآن دی تلاوت دی آواز آندی ہے تو ول سمجھ گئے جو اساں حسینی ہیں ول سمجھائے جو اساں حسینی ہیں احباب جی وقار امام عالی مقام جو ایسا مقام کو سمجھے کہہ دی اور ذرا صحابہ دے دربار دے اندر چلتے ہیں مقام حسین سمجھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پاک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم سپاہی عظیم جانثار میں حضور دے غلام دا ناگی دے کتے طبیعت بگڑ دا نہیں گئی صحابی رسول دا ناگی دے حضور دا سوہرے دا ناگی دے جماعت رے دا نبی دے پیارے لگ دے نا بولو جنہاں نبی دے سوہرے نالی پیار کر کے دیکھو تو صحیح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا سوہرے اور مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دا دماد بھی ہے یہ جوان کو اعزاز بھی حاصل ہے اسلام دا پہلا مومن اسلام دا پہلا خلیفہ اور فاروق اعظم کو نگل شروع کرنے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عملی تفسیر اگر دیکھنا چاہتے ہو اور صحابی رسول کے دروازے پہ چل رہے ہیں مدین آپ دا دور خلافت ہے آپ نے لشکر اسلام تشکیل بچے تھے مدین کی طرف ایک لشکر اسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات مبارکہ نے لشکر اسلام مدین کی طرف روانہ کی تھے خالق کی کائنات نے حضور کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی اللہ نے حضور کے غلاموں کو کامیابی عطا فرمائی اللہ نے حضور کے غلاموں کو عزت عطا فرمائے حضور کے غلام جنگ کر کے کامیاب تھی کہ واپس آ گئے اور طبیعت ساتھ رہے تک تقریر شروع کر رہے ہوں میری خاطر نہیں امہ کی خاطر سبحان اللہ علیہ وسلم اور جیوے میں وعدہ کی میں انشاءاللہ دعوت میں میں چھوڑے بڑے ہم توجہ کرا ہے اللہ دے پاک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر غلام مدین دی طرف کے جنگ کر کے کامیاب تھی کے واپس ہے جنہا مال غنیمت ہاتھ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات نے مال غنیمت چاہ کے گھر سنبھال کے نہیں رکھیا بلکہ آپ نے حضور کے غلاموں کے اندر تقسیم فرما چھوڑے حضور کے غلاموں کی لائن لگی کھڑی ہے مسجد نبوی کے صحنے سیدنا عمر بن خطاب آپ نے تعداد کتنا مقرر فرمائی ہے 1000 درہم آپ نے تعداد مقرر فرمائی ہے کہ حضور کے غلاموں کی لائن لگی کھڑی ہے جیڑا بھی آوے ہاں فاروق اعظم 1000 درہم دے منہا 1000 درہم دے منہا آپ دا صاحب زیادہ ہے جننا عبداللہ ابن عمر بانکے ایک قوم جوانے 32 لاکھ یا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم ہے ابھی دنیا جو تشریح کرن والا جوان ہے آپ کی عدالت دا تقاضا ہے عدالت دا انصاف ہے آپ دا صاحبزادہ آپ کے نال کرسی عدالت میں نہیں بیٹھا بلکہ لین کے اندر کھڑے جنہیں حضور کے غلام لین کے اندر کھڑے ہیں نا عبداللہ ابن عمر سے لین کے اندر کھڑے اللہ اکبر پردان ہونا یہ لئے عبداللہ سے نیواری ہے یہ نا عمر سے یہ صاحبزادہ نیواری ہے ہاں پتر حق بندہ دو 4000 درہم کا ڈیرے میں رہا لیکن فاروق اعظم نے جنہیں سارے کو 1000 درہم دیتے اپنے صاحبزادے کو بھی 1000 درہم پیش فرمائے احباب ہم توجہ کرائے اپنی بات دیکھتے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اچانک مسند خلافت چھوڑے دیں انہیں ہاتھ بل کی کھڑے تھی گئے لوگا نکھا عمر صحیح کو کیا تھی گئے اچانک مسند خلافت چھوڑے دیں ہاتھ بل کی کھڑے وجہ کیا ہے اچانک لوگوں نے نکاح اٹھی ان شہزادے پہ آندن ان شہزادے پہ آندن ایک دنا امام حسن پاک ہے دوسرے دنا امام حسین پاک ہے اہل بیت دنال صحابہ دا پیار کتنا ہے محبت کتنی ہے
صحابہ کی عقیدت کتنی ہے الفت کتنی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے کھڑے تھے نبی کے شہزادے واسطے نبی کی اولاد واسطے اہل بیت واسطے اللہ اکبر اور جو میرے شہزادے تشریف پھرنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک نے اپنی جگہ دے مسند خلافت ہوتے امام حسن کو بلائے امام حسین کو بلائے اور جتنی دیر نبی کے نواسے بیٹھے رہ گئے نا عمر صحیح ہاتھ بد کے کھڑے رہ گئے قربان تھی اللہ اکبر عمر تیرے قدر کرم تو قربان تھی ماں تیرے ادب کرم تو قربان تھی ماں نبی کی اولاد واسطے عمر کھڑا تھی گئے نبی کی اولاد واسطے عمر کھڑا تھی گئے جتنی دیر شہزادے بیٹھے رہ گئے عمر ہاتھ بد کے کھڑے رہ گئے جب لے شہزادے بننے لگے نا فاروق اعظم تشریف پھرنے حکم جو کرا ہے 20,000 درہم امام حسن کو پیش کرے دیں 20,000 درہم امام حسین کو پیش کرے دیں احباب اگر کوئی توجہ اتنی مرکوز ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ کو کتنا لکھتے نے 1,000 لکھتے نے اپنے بیٹے کو کتنا لکھتے نے 1,000 لکھتے نے تو نبی کی اولاد دیوار یہ 1,000 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20,000 درہم امام حسن 20,000 درہم امام حسین علیہ السلام کو پیش کیتے نے حضور کے شہزادے تشریف پھر گئے عبداللہ ابن عمر سے بیٹھے ہم دیکھتے سب کو 1,000 انہیں کو 20,000 جب حضور کے نواز سے تشریف پھر گئے عبداللہ سید کو صبر نہیں کیا عبداللہ سید کھڑے تھی لوگن عدل یا عمر کو حالا انصاف یا عمر کو حالی عدالت جنگ سا لڑیے زخم ساکو لگن دروارہ اثر چاہتے ساکو 1,000 انہیں کو 20,000 عبداللہ دا علامر ہو عمر دا جلال جندر آمن ہو عمر جلال جندر آگے اور فرمیدن عبداللہ اقال ان کی کی عزل نہ کرے اگر تو 20,000 درہم دنن کا حقدار بننا چاہنے وجہ حسین بنام محمد یہ کوئی نانا تک اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین اگر تم 20,000 درہم کا حقدار بننا چاہتے ولی حسین دے نانے جیسا کوئی نانا تک اللہ بچھاؤ کائنات کے اندر یہ حسین دا نانا ہے کہیں دا ہوگے تک اللہ قیامت دا سبیے پر حسین دے نانے محمد یا کوئی دا نانا نہیں آ سکتا قیامت دا سبیے پر حسین دے نانے محمد جیسا کوئی دا نانا نہیں آ سکتا احباب اہل بیت نال محبت رکھر والے توجہ کرا ہے میں عقیدہ اور اپنا ایمان میں صحیح بنیا سارا اہل بیت کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں سارا صحابہ کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں اصل نبی کے درد بھی نوکر صحابہ کے درد بھی نوکر نبی کی اولاد کے درد بھی نوکر سارا عقیدہ اور ایمان ہی ہوئے جنہوں پنج اللہ پیار نہیں وہ جو کلمے دے اعتبار نہیں جنہا چوزارہ دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں نکھ نفل نمازہ پڑھ بھامے نکھ لمبے سجدے کر بھامے بے آل نبی کا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پاؤں یکا علی علی کی دی رکھو تے صحابہ نال بغض ہوئے انہیں علی علی کرن دا کوئی فائدہ کہنی علی جنال پیار دا کوئی فائدہ کہنی یہ چھڑا صحابہ دی بندہ راٹی لئی رکھے کہ حضور دی اولاد کو پچھا چھوڑ دے وے اور صحابہ اور اہل بیت جنال محمد دا پہلو کرے سامنے رکھنا چاہنا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ نے فرمائے عبداللہ اقال ہن کی ول کرے اگر تو بھی حالات درہم دنن کا حقدار بننا چاہنے من حسین کے نانے محمد جیسا کوئی نانا گھننا حسین دی نانی جیسی کوئی نانی گھننا حسین دی ماں زہرا جیسی کوئی ماں گھننا حسین کے باب حیدر قرار جیسا کوئی بابا گھننا فاروق اعظم بے قرار حسین دے نانے جیسا کوئی نانا کوئی نہیں حسین دی نانی خطیت القدرہ جیسی کوئی نانی کہنی حسین دی ماں زہرا جیسی کوئی ماں کوئی نہیں حسین دے باب حیدر قرار جیسا کوئی بابا کوئی نہیں دکھاؤ کائنات کے اندر اگر کہیں دا بابا حیدر قرار جیسا ہوئے اگر کہیں دی ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہا جیسی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اگر چل کے میں عرض کرنا مختصر وقت کے اندر آخر میں بیدانا اسی افضل ہے کل جہاں میں ایک گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت پسی جدید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا اللہ اکبر پتہ چل گیا ہے نبی دے گھرانے کی آنکھیں نہ گھرانا کوئی نہیں او اماں کی
خاتون خانی جاون والے ایک جملہ خاتون جنت پاک کے حوالے نال عرض کر دینا وقت کا منجندر گنجائش نہیں ایک اور گھرانہ اتنی شان والا ہے اتنی عظمت والا ہے خالق کائنات نے نبی پاک کا اعلان اپنی کتاب مجید کے اندر اعلان فرمایا خالق کائنات نے انما یرید اللہ دا قرآن اہل بیت شام کے اندر میرا مالک اعلان کیا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کون خاتون جنت سلام اللہ علیہ آجن میں کے اندر میرے پاک سین زہرہ پاک کی پاکیزگی میں اتوار سامنے عرض کرنا چاہنا جنہاں دی پاکیزگی دا اعلان خود خالق کائنات نے فرمائے امام عالی مقام دا شان سنن والے ہو یہ مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے عظیم قربانیاں دیون دا مہینہ ہے آگرہ دیکھ امام دا شان کتنا بلند ہے امام دا مقام کتنا بلند ہے یاد رکھو چرنی توارے بچے